الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآل الطيبين الطاهرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس سلسلے میں آج جو صورت ہے سورہ الحاقہ، قرآن مجید کی 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ۔ سورہ الحاقہ اس کو علماء مفسرین نے مکی صورتوں میں سے قرار دیا ہے، اور اس کی جو آیات ہیں 52 آیات ہیں۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ الحاقہ حاسبہ حسابا یسیرا۔ سید رسول فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا رہے، پروردگار میدان معاشر میں اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ اس کا حساب کیسے لے گا؟ آسانی سے لے گا۔ تو لہذا یہ سورت یہ ایسی بابرکت ہے، کوئی شخص فقط یہ بھی نہ سمجھے کہ میں اس سورت کی تلاوت کر لوں اور میرے لیے حساب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سورت پڑھ لوں اور میرے لیے حساب آسان ہو جائے گا، تو اس کی ذمہ داریاں اور بھی ہماری اس سورت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کچھ اور بھی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اگر یہ کورس کریں ریگولر تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، ایسے کہ نہیں؟ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر وہ ہے یا ہم ہیں؟ ڈاکٹر وہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر جیسے دوائی ہماری دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا انجیکشن لگوانے ہیں، آپ نے کیا ٹیبلیٹس لینی ہے، اس کی رہنمائی کے مطابق ہمیں چلنا ہے، تو پھر تو ہمارے لیے علاج ہمارے لیے باعث شفا بھی بنے گا اور بہتری کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے حساب آسانی سے ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہم کہیں کہ یہ قرآن کی سورت پڑھ لیں ہمارا حساب آسانی سے ہوگا، یعنی ہم نماز نہ پڑھیں، ہم قرآن نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، واجبات کے پابند نہ بنیں، حرام کاموں سے اجتناب کریں، بس رسول اللہ نے فرمایا آپ اس کو آپ پڑھتے رہو، آپ کا حساب آسانی سے ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر آپ کو علاج کے ساتھ آپ کو پرہیز بتاتا ہے، گویا اس سورت کو جو ہم نے پڑھنا ہے، حقیقت میں سید الرسل ہمیں اس سورت کے معانی اور مفاہیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ صرف یہ سورت جو ہے ہماری قرأت کی حد تک نہ رہے، بلکہ پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو افراد اس سورت کی آیات 52 اول سے آخر تک پڑھ کے اس کے درس پر عمل کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے حساب جو ہے وہ آسانی سے ہوگا۔ اور اس قرآن کی صورت میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرتیں ہیں، بہترین پیغامات ہیں، ہمیں سدھارا جا رہا ہے، ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ آئیں وہ کون سے ہیں؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ قرآن مجید سورہ الحاقہ کی 8 آیات کی تلاوت کی۔
اس کا ترجمہ اور اس کا پیغام کیا ہے۔ پہلی آیت مجیدہ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی میں فرما رہا ہے یقیناً پیش آنے والی قیامت۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کیا نام ہے؟ الحاقہ، یعنی جو وقوع پذیر ہے، جس نے حتمی آنا ہے۔ قیامت نے کیا ہے؟ حتمی آنا۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کا وجود حتمی نہیں ہے، قیامت حتمی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مَا الْحَاقَّةُ، اور کیسی پیش آنے والی قیامت۔ تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ اور تم کیا جانو کہ یہ یقیناً پیش آنے والی شے کیا ہے، یعنی جو قیامت ہے یہ پیش آنے والی یہ کیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا قوم سمود اور قوم عاد نے خدا کے سرکوبی کرنے والے عذاب کا انکار کیا، یعنی جو اللہ کا سخت عذاب تھا اس کا ان قوموں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ نبی ڈراتے تھے حکم خدا سے، یہ انکار کرتے تھے، ضدی تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ فرما رہا ہے پس قوم سمود تو سرکش عذاب سے ہلاک ہوئی، اور قوم عاد سخت ٹھنڈی طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ دونوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمایا جسے اللہ نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک قوم عاد پر مسلط رکھا، پس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے اس طرح پڑے ہوئے ہیں گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب نازل کیا، یعنی مسلسل 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر خدا کا عذاب آتا رہا۔ 7 راتیں اور 8 دن اللہ کا عذاب آتا رہا۔ اور کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو؟ یہ تھا ان آیات مجیدہ کا ترجمہ۔ آئیں یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، ہمیں سمجھا کیا رہی ہیں کہ سورہ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح القارعہ، اسی طرح الحاقہ۔ الحاقہ یعنی وقوع پذیر، جس دن کا آنا حتمی ہے۔ قیامت کا وجود کیا ہے؟ حتمی ہے، قیامت کا انکار نہیں ہے۔ تو اس لیے قیامت کا وجود جو ہے، وجود اور ثبوت جو ہے، یہ عقلاً اور شرعاً یہ حق ہے، یعنی ثابت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قیامت کے وجود پر اللہ نے بات کی، یعنی جو کفار تھے اس زمانے کے، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت ہے ہی نہیں، قیامت نہیں ہے۔ انبیاء کا بھی انکار کر دیتے تھے۔ انبیاء جو ہے وہ دعوت دیتے تھے قیامت کے دن کی طرف کہ دیکھو قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، قیامت کے بارے میں خبردار کرتے تھے۔ تو لوگ جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قیامت نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ اس وجہ سے جو کہ انبیاء اپنی دعوت میں ذکر کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم لوگ آج اچھے اعمال انجام دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم لوگوں نے برے اعمال انجام دیے تو تمہیں عذاب ملے گا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ قیامت کا سرے سے انکار کر دیں، لہٰذا نہ ہم قیامت پر ایمان رکھیں گے، نہ ہمیں ثواب اور عذاب کی پریشانی ہو۔ تو لہٰذا وہ قومیں مشرکین اور کفار بھاگے قیامت کے ایمان سے۔ کیوں بھاگے؟ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ آج بھی جو لوگ عمل سے بھاگتے ہیں تو وہ یعنی یہی ان کی زبان پر ہوتا ہے، قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ قیامت کا اقرار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ تو لہٰذا دامن میں اعمال صالح نہیں ہے، اعمال صالح کی طرف کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خبردار کرے کہ دیکھو قیامت جو ہے وہ وقوع پذیر ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے آیت نمبر 4 سے 8 تک یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ دیکھیں اب سوال ہے، قوم عاد اور قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا قوم سمود اور قوم عاد۔
دو قومیں ان آیات میں، ان پر اللہ کا عذاب ہے، دونوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان قوموں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ ان میں سے ایک قوم سمود، یہ قوم تھی، اور اس پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ قوم سمود تھی حضرت صالح نبی، حضرت صالح نبی تھے، جن کی قبر مبارک، جن کا روضہ اس وقت نجف اشرف وادی السلام ہے۔ حضرت ہود اور صالح کا ایک ہی مزار ہے۔ تو حضرت صالح کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ تو یہ قوم، یہ عرب قوم کہلاتی تھی۔ تو حضرت صالح جو تھے اللہ کے نبی، یہ 16 سال کے تھے، یعنی جوان، ابھی جوانی کی طرف قدم رکھ رہے تھے، ابھی نوخیز لڑکے، 16 سال کے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت صالح کو منصب نبوت پر فائز کیا، یعنی آپ کو رسالت سے نوازا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دین دے رہے تھے، لوگوں کو، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو ایج تھی مکمل، وہ تھی 120 سال۔ کتنے سال تھی؟ 120 سال۔ 16 سال میں ابتدا کی، تبلیغ کی، اور 120 سال کو پہنچ گئے، یعنی 100 سال سے زیادہ آپ تبلیغ کرتے رہے۔ 104 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے حکم کی تعلیم دی، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ 104 سال بعد بالآخر کہتے ہیں اے قوم کہ دیکھو، تم یہ جو بت پرستی کرتے ہو، یہ جو قوم تھی حضرت صالح کی، ان کے 70 بت تھے، 70 بت تھے۔ انہوں نے کہتے تھے یہ ہمارے 70 خدا ہیں، 70 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت صالح کی قوم 70 بتوں کی عبادت کرتے تھے، ایک بت، دوسرا بت، تیسرا بت، تو مختلف انہوں کی حاجتوں کے پورا ہونے کے یہ بت ہوتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے 70 بت بنائے ہوئے تھے اپنے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا تم لوگوں کو سدھارتے ہوئے، پیغام حق دیتے ہوئے، پیغام دین دیتے ہوئے، اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں سوال کرتا ہوں، تمہارے رب کو پکارتا ہوں، تمہارے جو خدا ہیں، بنائے ہوئے بت ہیں پتھر کے، میں پکارتا ہوں، یا تو وہ میری سوال کا جواب دے دیں۔ اگر جواب دے دیں گے تو میں تمہارے دین پر آ جاؤں گا، لوگوں کو بھی تمہارے دین کی طرف دعوت دوں گا، یا پھر یہ ہے کہ تم لوگ میرے اللہ کو پکارو، آپ مجھے بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اور میرا اللہ وہ حاجت پوری کر دے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا، اگر میرا اللہ پوری کر دیتا ہے، میرا اللہ پوری کرتا ہے، تو پھر تم سارے میرے دین پہ آ جانا، یا پھر میں تمہارے دین پہ آؤں گا، یا تم سارے میرے دین پہ آ جانا۔ بات کلیئر کٹ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یعنی بات تو صحیح ہے، بھئی اتنا عرصہ ہو گیا، یہ بھی ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، تو اب یہ بت پرستے کہتے ہیں ہاں ہم ہیں تو حق پر، تو کیوں نہ ہم اس طرح سے صالح نبی کو اپنے دین پر لے آئیں، جس سے لوگ بھی ہمارے دین کی طرف آ جائیں۔ ایک دن مقرر ہوا، کہا کہ اے صالح، فلاں تاریخ آپ نے فلاں صحرا میں آپ نے آنا ہے۔ حضرت صالح آئے اور یہ پوری قوم اپنے بڑے بڑے 70 بت لے کر صحراؤں میں آ گئے۔ صحراؤں میں جب پہنچے، حضرت صالح نے ان کے بڑے بت کا نام پوچھا، انہوں نے بتایا، حضرت صالح نے اس کا نام لے کر پکارا، کوئی جواب نہیں۔ کہا کہ دیکھو تمہارا بت جواب نہیں دے رہا۔ کہا کہ آپ دوسرے سے پوچھیں، انہوں نے دوسرے سے پوچھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کرتے کرتے 70 بتوں سے حضرت صالح نے سوال کیا، کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت صالح کہتے ہیں دیکھو، میں تمہارے بتوں سے، اللہوں سے سوال کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتے، میں ان کا نام لے کے پکارتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتے، تم کہتے ہو کہ ہمارے بتوں سے مانگو، ہماری مرادیں تو ہمارے بت پوری کرتے ہیں، یہ کیسے ہیں، یہ تو جواب نہیں دیتے، حاجتیں کہاں پوری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو
اے صالح تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا ٹائم دو، ہمیں اپنے اللہوں کے پاس، ہمیں ان کے پاس چھوڑ دو، خداؤں کے پاس۔ حضرت صالح نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کر لو۔ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ اپنے بتوں کے پاس گریہ زاری کرنے لگے، انہوں نے اپنے برتن توڑ دیے، اپنا سامان سارا پھینک دیا، اپنی فقیرانہ حالت بنا کر مٹی کے اوپر یہ لوٹنے لگے، گریہ و فریاد کرنے لگے، اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کہتے ہیں آج ہماری عزت رکھ لو، دیکھو صالح نبی کو، جو صالح تھا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، ہمارے اللہ سچے ہیں، ہمارے خدا سچے ہیں، لہٰذا آج ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں، لہٰذا آج اس کو جواب دے دو، ہمیں ذلت سے بچا لو۔ تو اس کے بعد جب یہ رو کر فریاد کرنے کے بعد فارغ ہوئے، انہوں نے حضرت صالح سے کہا کہ اب آپ جو ہے سوال کرو۔ حضرت صالح نے پھر ان کے بڑے بڑے کے نام لینا شروع کیے، ان کو سوال کرنا شروع کیا، لیکن کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی بھی بت جواب نہیں دے رہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ تمہارے ہیں، میں ان کے نام لے کر پکارتا ہوں، لیکن وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کیسے تمہارے رب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تک تو میں نے تمہارے 70 خداؤں کو تمہارے کہنے پر نام لے کر پکارا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ اب اس طرح کرو کہ اب میرے پاس تم لوگ اپنی حاجتیں بیان کرو، جو تمہاری حاجت ہو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی قوم میں سے جو ان کے بڑے بڑے 70 آدمی تھے نا، اس قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے، جو ان کے بڑے پیشوا مانے جاتے تھے، ان 70 کو علیحدہ کیا، کہا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے 70 آدمی ایک سائڈ پر آ گئے، ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا۔ حضرت صالح نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ 70 علیحدہ ہو جاؤ اور جو حاجت ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو صالح نبی، وہ سامنے صحرا میں بہت آگے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس چل کے وہاں پر اپنے اللہ سے کہو ہمارے لیے ایک اونٹنی نکالے۔ حضرت صالح ان 70 آدمیوں کو لے کر گئے، باقی قوم یہاں پر صحرا میں بتوں کے پاس ٹھہری ہوئی ہے۔ جب وہاں پہنچے حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی، بار الہ یہ میرے لیے تو دشوار ہے، اپنی قوم سے کہتے ہیں میرے لیے دشوار، کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے ہے دشوار کہ میں پہاڑ سے اونٹنی نکالوں۔ وہ حضرت صالح بتا رہے ہیں کہ یہ پیدا کرنا، خلق کرنا، یہ انبیاء اور اہل بیت کا کام نہیں ہے، پیدا اور خلق کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس اونٹنی سے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکالنا میرے لیے مشکل ہے، میرے اللہ کے لیے آسان ہے۔ حضرت صالح نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، بار الہ یہ قوم کے 70 افراد کہتے ہیں کہ پہاڑ کے دامن سے اونٹنی نکلے۔ جب دعا کی، ادھر سے پروردگار کا ارادہ ہوا، پہاڑ سے چیخنے کی آواز نکلی اور وہاں سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے باہر نکلنے لگی۔ جب باہر نکلی، انہوں نے کہا تھا کہ اونٹنی جو باہر آئے وہ 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، ساتھ یہ بھی انہوں نے شرط لگا دی تھی۔ جب وہ اونٹنی باہر حاملہ نکلی تو دیکھا کہ حاملہ بھی ہے، اونٹنی بھی ہے، سارے حیران ہو گئے، یہ صالح نبی کا اللہ اتنا طاقتور کہ پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی کو نکال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح نبی، اب تمہارے رب نے جب اتنا مانا ہے تو اب اس سے کہو کہ اس اونٹنی سے بچہ بھی ابھی پیدا ہو جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھر دعا کی، پروردگار نے دعا مستجاب کی، اسی لمحے میں اونٹنی نے بچہ جنم دیا۔ اب یہ 70 لوگ تھے، شرط انہوں نے لگائی تھی، ان کے بت بولے نہیں اور حضرت صالح کا خدا بولا اور اس نے حاجتوں کو بھی پورا کیا۔ اب اونٹنی ان کے کہنے پر پہاڑ سے نکلی، اونٹنی نے بچہ پیدا کیا، جب بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ 70 آدمی تھے، روایت کیا کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے
جب یہ اس صحرا میں جہاں پر وہ بت تھے وہاں پر یہ جانے لگے 70 آدمی، ان میں سے 64 آدمی مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے اسی وقت۔ شرط بھی انہوں نے رکھی تھی کہ پتھر سے، پہاڑی سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنم دے، ہم ایمان لائیں گے۔ اب 64 آدمی مرتد ہو گئے، 6 آدمی صرف صاحب ایمان رہے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے 6 آدمیوں میں سے ایک آدمی آخر وقت تک شک کی صورت میں رہا کہ حضرت صالح حق پر تھے یا حق پر نہیں تھے۔ 5 مومن صرف صاحب ایمان رہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ امتحان ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لیا، سچ دیکھ لیا، پھر بھی نبی صالح کو نہیں مان رہے۔ آج ہمارے درمیان بھی قرآن حق ہے، نہج البلاغہ حق ہے، صحیف سجادیہ حق ہے، اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے؟ کوئی بھی کہنے والا کچھ بھی کہے، میں اور آپ یہ دیکھیں قرآن میں کیا ہے، نہج البلاغہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، صحیف سجادیہ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے۔ ہمارا معیار لوگ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا معیار پروردگار کی جو لا ریب کتاب ہے قرآن وہ ہونی چاہیے۔ ہمارا معیار جو ہے وہ نہج البلاغہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ پارے دیگر بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اسی لیے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے تو پھر تم گمراہ کرنے والی باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ ماہ رمضان میں جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ صرف قرآن پڑھنا نہ ہو بلکہ اس قرآن کو دیکھ کے سمجھیں، اس پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں، صرف قرآن پڑھنا نہیں ہو بلکہ قرآن کو سمجھیں کہ اللہ قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا حضرت صالح کی جو قوم تھی، اب دیکھیں ان کا امتحان تھا، وہ ناکہ پیدا ہو گئی۔ ناکہ کے پیدا ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شرط رکھی، کیا؟ یہ جو اس زمانے میں چشمے ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے یا چشمے ہوتے تھے، اس علاقے میں ایک چشمہ تھا، کہا کہ اسی چشمے سے ایک دن اونٹنی نے سیراب ہونا ہے، ایک دن آپ لوگوں نے سیراب ہونا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تھے وہ اپنے جانوروں اور اپنی کھیتوں کی وجہ سے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اونٹ جو ہے وہ پیاسے مر جائیں گے، ہمارے جانور پیاسے مر جائیں گے۔ تو اللہ کے فیصلے پاس راضی نہ ہوئے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس اونٹنی کا خاتمہ کریں تاکہ ہمارے کھیت اور ہمارے جو جانور ہیں وہ مشکلات کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالآخر انہوں نے کیا کیا، اس ناکہ کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ جب اس ناکہ کو ذبح کیا جو اللہ کی ایک نشانی بن کر آئی تھی، تو جب انہوں نے ذبح کیا تو حضرت صالح نے حکم خدا سے خبر دی کہ دیکھو اے قوم، اللہ نے 3 دن تمہیں دیے، توبہ استغفار کرو، جو تم نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، 3 دن دیے، توبہ استغفار کر لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا جب اللہ ہے ہی نہیں ہم کیا مانیں، پھر ضد کر گئے۔ 3 دن میں اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ پہلا دن تھا ان لوگوں کے چہرے زرد ہونا شروع ہو گئے، دوسرا دن تھا ان لوگوں کے چہرے سرخ ہونا شروع ہو گئے، تیسرا دن آیا ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہونا شروع ہو گئے۔ جب تیسرا دن ختم ہوا، رات کا وقت کچھ گزرا، حضرت جبرائیل امین نے ایک ندا بلند کی، اس ندا آواز کے ساتھ اس قوم صالح کی ان کے کان کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل پھٹ گئے، اور صبح کو جو ہے یہ اوندھے منہ پڑے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، جو نیک با ایمان لوگ تھے ان کو لے کر مکہ کی طرف آپ چلے گئے۔ تو یہ حضرت صالح کی قوم کی سرکشی کی وجہ سے اللہ کا ان پر یہ عذاب آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی نہ مانی اور اس کے نبی کی نہ مانی، اور اللہ کی آیت نشانی جو اونٹنی تھی
اس کے سامنے بغاوت کی۔ آج ہمارے سامنے اللہ کی نشانی موجود ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید، ائمہ اہل بیت کے آثار ہیں، نشانیاں، نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ۔ اگر ہم ان کی بے حرمتی کریں گے، جس طرح اس قوم نے خدا کی نشانی کی بے حرمتی کی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، اگر آج ہم لوگ اللہ کی آیات یعنی قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کا ہم مذاق اڑائیں، ان کی بے حرمتی کریں، تو پھر ہم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ یہ تھا قوم سمود کا ذکر۔ دوسری قوم کون ہے جس کا ذکر کیا ہے؟ وہ ہے قوم عاد۔ قوم عاد کیا ہے؟ یہ حضرت ہود یہ بھی ایک نبی تھے۔ ان کا روزہ بھی، ان کا مقبرہ بھی، یعنی ان کا جو مزار ہے وہ بھی نجف اشرف وادی السلام ہے۔ حضرت صالح اور حضرت ہود، ان دونوں نبی کی قبر ایک ہی جو ہے وہ جگہ پر ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو قوم عاد کہتے تھے۔ یہ کیا کرتی تھی یہ قوم؟ یہ بھی متعدد خداؤں کی عبادت کرتی تھی۔ بہت سارے خدا، مٹھائی والا خدا بنا لیا، کھجوروں کا حلوہ خدا بنا لیا، پتھروں کا خدا، ان کے لکڑیوں کے خدا، مختلف خدا تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر گھروں میں رکھتے تھے، جیب میں رکھتے تھے۔ خدا، یہ کوئی خدا تو نہیں ہے، تو یعنی ایک خدا کی توہین ہے۔ یعنی یہ کیسا خدا ہے؟ خدا کی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، مقام نہیں ہے۔ تو لہذا یہ انہوں نے مختلف خدا بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اور اس قوم میں جو حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اندر 3 برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک تو یہ انہوں نے مختلف خدا بنا رکھے تھے، اس کے علاوہ 3 اور برائیاں کرتے تھے۔ کون سے ان کی غلطیاں تھیں؟ اس قوم میں جو 3 برے چیزیں تھیں، وہ پہلی یہ تھی کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ پہلا کام یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی جو سرکشی تھی وہ کون سی تھی؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی آیات کا انکار نہیں مانا، یعنی اللہ کی نشانیاں، معجزات۔ دوسرا، یہ پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت ہود کی جو قوم تھی وہ کیا تھی؟ پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے۔ تیسری ان کے اندر یہ برائی تھی کہ یہ جابر اور ظالم حاکم کی پیروی کرتے تھے۔ اب دیکھیں جو حضرت ہود کی قوم تھی ان کے اندر 3 برائیاں تھی۔ کیا؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے تاکہ ہمیں حق کو قبول نہ کرنا پڑے۔ انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کو فوقیت نہیں دیتے تھے۔ ظالم اور جابر لوگوں کی پیروی کرتے تھے، کہتے تھے وہ زور والے ہیں، وہ طاقت والے ہیں، وہ مال والے ہیں، بس ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یعنی انبیاءوں کے پاس کیا ہے، تو اس چیز کو نظر انداز کرتے تھے۔ تو یہ 3 ان کے اندر یہ خامیاں تھیں، 4 ہو گئی۔ ایک یہ کہ یہ انہوں نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے۔ 3 برائیاں ان کے اندر یہ تھی، اللہ کے عذاب ان کے اوپر آیا۔ یہ 4 برائیاں آج اگر ہمارے اندر ہوں، ہم بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، اگر ہم انبیاء کی پیروی نہ کریں، ہم رسول اللہ کی پیروی نہ کریں، بتائیں ہمارا حال کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ہم بھی ظالم اور جابر لوگوں کے پیچھے چل پڑیں، ہم بھی انہی طرح پھر بدتر ٹھہریں گے جس طرح وہ قومیں بری ٹھہری۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کیا بھیجا؟ عذاب بھیجا۔ کیسا عذاب آیا؟ ملتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے اس قوم کو سمجھایا۔ اس قوم پر جو تھا خشک سالی کا زمانہ آ گیا۔ حضرت صالح نے سمجھایا، دیکھو توبہ استغفار کرو، صرف اللہ واحد کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو، اور یہ 3 جو کام کرتے ہو یہ بھی چھوڑ دو،
تو پھر دیکھو تمہاری خشک سالی بھی ختم ہو جائے گی اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں فراوانی اور برکت آئے گی، اس کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یہ لوگ نہیں مانے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر عذاب بھیجا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ کے عذاب میں یہ لوگ مبتلا رہے، یعنی اس قدر اللہ کا عذاب ان کے اوپر۔ یہ سرکش قوم، یہ بے دین قوم ٹھہری۔ تو ان کی جو کیا وجہ تھی، یہ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کی پیروی کی مخالفت، اور ظالم جابر لوگوں کی اتباع اور پیروی کرنا۔ تو لہٰذا انبیاء کی مخالفت کرنا، انبیاء کی سنت کے خلاف چلنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ آج دیکھیں ہم تو ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت اگر ہم کریں تو ہم ان سے بھی زیادہ مجرم ٹھہریں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر۔ دیکھیں جو سابقہ انبیاء کی سنت کی مخالفت کرے وہ مشرک ہیں، وہ بھی گمراہ۔ لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر، جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ سلام، نبی نے کہا کہ سلام کہو، ہم کچھ اور بیان کریں۔ نبی نے کہا کہ آپ یہ کام کرو، ہم کچھ اور کریں۔ رسول اللہ جو سنت بتا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم اپنی رسومات کو دین کا حصہ بنائیں۔ دیکھ، ہماری رسومات دین نہیں ہے، دین نام ہے یا قرآن کا یا پھر 4 معصومین ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات۔ جو ائمہ اہل بیت ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ معصوم ہستیاں، تو لہٰذا ان کی تعلیمات، لہٰذا کوئی بھی رسول اور آل رسول کی سنت کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر، جو سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے، لہذا سنت کو فالو کریں۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے داخل کر رہے ہیں، رسومات کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا قیامت والے دن جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ سنت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رسموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہم سے قیامت والے دن سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ سنتوں کے بارے میں ہوگا۔ ہم سے سوال رسموں کے بارے میں نہیں ہوگا۔ ہماری وہ رسومات جو گمراہی کی طرف ہمیں لے کر جائیں گی وہ تو ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ لہٰذا دیکھیں آج ہمارے جوانوں سے اکثر جو ہے ایک سوال کیا جاتا ہے، ایک سوال، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ صلی اللہ علیہ۔ ہمارے جوانوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات جو ہے وہ نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جواب ہونا چاہیے۔ ہم پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ آئیں اس کا جواب ہم دیتے ہیں، ہمارے پاس ائمہ ہدیٰ علیہ السلام فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی جواب موجود ہے، لیکن پہلے صحیح بخاری سے 2 روایتیں۔ ہم نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ جو برادران اہل سنت ہم پہ سوال کرتے ہیں آپ شیعہ حضرات نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے، آئیں اس کا جواب صحیح بخاری نے دیا ہے۔ جواب کس نے دیا ہے؟ نماز شیعہ نہیں پڑھ رہے، جواب کون دے رہا ہے؟ صحیح بخاری دے رہی ہے، جو علماء اہل سنت کی۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ آئیں ذرا ان روایات کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں بھئی آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات آپ لوگ آپ جو ہے نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے، تو آئیں صحیح بخاری باب صلاۃ اللیل حدیث نمبر 731 عن زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
آپ نے کھجور کے لیف کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ پتوں کا نام دیتے ہیں. کھجور کے ویسے پتے نہیں ہوتے ہیں، جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں اس کو لیف کہا جاتا ہے. کھجور کے لیف سے یا بوریا سے رسول اللہ کا ایک حجرہ تھا جو رسول اللہ نے بنایا ہوا تھا. آپ اس میں نماز پڑھنے لگے، پھر آپ کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھنے لگے. رسول اللہ نے کھجور کے لیف کا یا بوریا کا ایک حجرہ بنایا، یعنی مسجد میں. اس میں رسول اللہ نماز پڑھنے لگے، پھر آپ کے پیچھے کچھ لوگ پڑھنے لگے. پھر ایک رات لوگوں نے آپ کے دیر کرنے کی وجہ سے، یعنی سید اور رسول نہ آئے، آپ نے دیر کی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ یعنی رسول اللہ گھر میں، سید اور رسول نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی نہیں آئے. تو جو رسول اللہ کے اصحاب تھے، لوگ تھے، مسلمان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَسَبُوا الْبَابَ، لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا. لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول کے دروازے پہ امت کھڑے ہو کر رسول اللہ پہ آوازیں بلند کر رہی ہے. اور کیا کر رہی ہے؟ وَحَسَبُوا الْبَابَ، اور رسول اللہ کے دروازے پر کنکر مار رہی ہے، یعنی رسول اللہ کے دروازے پہ پتھر مار رہی ہے. رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں. رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی کو آوازیں بھی دے رہے ہیں اور نبی کے دروازے پہ کنکر بھی مار رہے ہیں. آج ہمیں سے امت سوال کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کی جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ مسلمان آگ لے کر گئے تھے؟ یہ صحیح بخاری کی یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کے دروازے پہ مسلمان کنکر اور پتھر مار سکتے ہیں تو بنت رسول کے دروازے پہ آگ لے کے نہیں جا سکتے. اس روایت کیا کریں گے؟ تو لہٰذا مسلمانوں نے آوازیں بلند کی، آوازیں نبی کے دروازے پہ بلند کر رہی اور نبی کے دروازے پہ کنکر مار رہے ہیں. یہ سید رسول کی کیا توہین ہے یا رسول اللہ کی عظمت ہے؟ سید رسول کے حق میں یہ جسارت ہے. تو اب دیکھیں، جب ان لوگوں نے آوازیں بلند کی، انہوں نے کنکر مارے، روایت کا کیا جملہ ہے؟ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُغَضِّبًا، سید رسول غضبناک حالت میں گھر سے باہر نکلے. رسول اللہ ان کی آواز بلند کرنا رسول اللہ راضی نہیں تھے. ان کا دروازے پہ کنکر پتھراؤ کرنا، کنکر مارنا، رسول اللہ اس پر راضی نہ تھے. تب تو آپ غضبناک نکلے. یہ روایت کس کی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ غصے کی حالت میں نکلے، فرمایا تمہاری یہ حالت ایسی رہتی تو میں گمان ہو گیا تھا، اگر تمہاری یہ حالت ایسی رہتی تو مجھے گمان ہو گیا تھا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لیے سوائے واجب نماز کے، یعنی واجب مسجد میں پڑھو، اور بہتر یہ ہے کہ جو مستحب نماز ہے وہ تم گھروں میں پڑھو. یہ سید رسول نے فرمایا گھروں میں پڑھو، یعنی جو نافلہ نماز ہے. اب اس روایت میں ہمیں کیا نتائج ملتے ہیں؟ اس روایت کے ضمن میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس روایت میں ہمیں 6 چیزیں ملتی ہیں. پہلی چیز کہ دیکھیں کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ پیچھے سے آ کر نماز پڑھنا شروع ہو گئے، ایسے کہ نہیں ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یعنی صحابہ، رسول اللہ کے جو صحابہ تھے، بغیر اجازت کے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. دوسری چیز، جب رسول اللہ گھر سے نہ آئے تو کلمہ گو نے آوازوں کو بلند کیا اور آپ کے دروازے پہ کنکریں ماری. کسی کے دروازے پہ پتھراؤ کرنا اس کی شان کی حق میں ہتک لازم آتی ہے، اور سید رسول کے دروازے پہ کنکر مارنا، پتھراؤ کرنا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور تیسری چیز، رسول اللہ ان کے اس عمل پر غضبناک ہوئے.
ان کا یہ عمل ناپسند تھا تو رسول اللہ غضبناک ہوئے۔ نمبر 4 یہ بات صحابہ پر واضح کر دی کہ اگر تم پر یہ نماز واجب کر دی جائے تو تم ادا نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 5 واجب نمازوں کے علاوہ نافلہ نماز گھر میں ادا کرنا بہتر ہے، نافلہ نمازیں گھر میں ادا کرنا بہتر ہے۔ اور نمبر 6 رسول اللہ نے اصحاب کو نماز جماعت کے ساتھ نافلہ سے روک دیا کہ نماز جماعت نافلہ کے ساتھ نہیں پڑھنی، نافلہ جو ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، واجب جو ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ تو بہرحال اب ان 6 باتوں کے باوجود صحیح بخاری میں ہمارے پاس ایک اور روایت ہے۔ دیکھیں اس روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے جس سے علماء اہل سنت نقل کرتے ہیں بڑی امانت اور دیانتداری سے، آپ اس روایت کو جا کر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو آپ گوگل پہ آپ ڈالیں تو آپ کے سامنے وہ سارے پیج آ جائیں گے صحیح بخاری کے۔ علماء نے اس روایت کو بیان کر کے یوٹیوب پر، فیس بک پہ ان کے علماء اہل سنت کے اپنے کلام موجود ہیں، وہ خود اس روایت کو موضوع قرار دیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس روایت کے ہوتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت دوسری روایت موجود ہے، کیا؟ عبد الرحمن بن عبد القاری یہ روایت کرتے ہیں انہو قالا خرجت مع عمر ابن خطاب، یہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن عمر ابن خطاب حضرت عمر کے ساتھ میں نکلا فی رمضان الی المسجد، ماہ رمضان میں مسجد نبوی کی طرف گیا، یہ راوی کہتا ہے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ وہ کہتے ہیں میں جو ہے مسجد نبوی میں گیا فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَعَ مُتَفَرِّقُونَ، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں خلیفہ وقت کے ساتھ تھا، وہ جو تھے لوگ مختلف تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے۔ یصلی الرجل لنفسہ، کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ویصلی الرجل، کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، ویصلی بصلاۃ الراحت، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کسی گروہ کے ساتھ۔ یعنی میں نے عجیب منظر دیکھا، میرے ساتھ حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، کوئی بندہ تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز جماعت پڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ منظر میں نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا، فقال عمر انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قاری واحد لکان امثل، ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب ثم خرجت مع لیلۃ اخری۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ جو دیکھ رہا ہوں نا کہ یعنی لوگ متفرق ہیں، تو میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کیوں نہ ان لوگوں کو ایک قاری پہ جمع کر لیا جائے، یعنی ایک شخص ان لوگوں کو نماز جماعت پڑھائے، یہ علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا، پھر انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو جو ہے ان کا امام بنا دیا۔ کن کا؟ ان لوگوں کا۔ ثم خرجت معه لیلۃ اخری، پھر میں دوسری رات کو گیا۔ کہتے ہیں کہ پہلی رات حضرت عمر کے ساتھ گیا تو حالت یہ تھی، انہوں نے ابی بن کعب کو ان لوگوں کا امام بنایا۔ جب دوسری رات میں آیا والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، میں نے دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نافلہ نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ قال عمر نعم البدعہ ہذہ، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا یہ کتنی بہترین بدعت ہے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ بہترین بدعت ہے جی۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہم جو ہے یہ بدعت، جبکہ ہمارے پاس سید رسول کی روایت ہے کل بدعہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو لہذا رسول اللہ، اب دیکھیں سوال ہے تمام مسلمانوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی روایت سے جو استفادہ ہوتا ہے، آپ اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ نافلہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی نماز تراویح پڑھی جائے، نافلہ نماز جی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو اب حضرت عمر اپنے زمانے میں ان کو چاہیے تو یہ تھا
کہ نبی جس بات پر امت کو روک کر گئے ہیں یہ بھی لوگوں کو بدعت کے قریب نہ جانے دیتے، لیکن یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمر امت کو جمع کر کے اور اکٹھا کر کے نماز جماعت پڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہترین بدعت ہے۔ تو یعنی یہ خود حدیث یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ بدعت حضرت عمر کی ہے، رسول اللہ نے تراویح کی بنیاد نہیں رکھی۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر بڑے بڑے مفتیان جتنے موجود ہیں اس وقت، جو اہل حدیث کے ہیں، اہل سنت کے ہیں، وہ یہی بحث کریں ان روایت کو اٹھا کر۔ تو ہم سے جو سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے تراویح، نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے، تو یہ کیا جواب دیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو دین ہے وہ رسول اللہ کا ہے، جو رسول اللہ جس کام سے امت کو منع کر رہے ہیں ہم وہ کام کیوں انجام دیں؟ ہم وہ کام کیوں کریں؟ نبی افضل ہے یا حضرت عمر افضل ہے؟ حضرت عمر پر رسول اللہ کی اطاعت اور جو ہے پیروی واجب ہے، پوری امت پر رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم جو ہے رسول اللہ کو کی سنت کو اپنے لیے لائق تعظیم سمجھتے ہیں، یا رسول اللہ کے بعد ان کی آل کو۔ ٹھیک ہے، اصحاب کرام کا بھی ہم احترام کرتے ہیں جی، جو سید رسول کے اصحاب با وفا ہیں، یا رسول اللہ کے جہاں پسینہ گرا وہاں پر اصحاب رسول نے اپنا خون گرایا جی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے آپ جو سوال کرتے ہیں کہ آپ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، یہ صحیح بخاری کا جواب دے رہی ہے۔ لہٰذا یہ تھا صحیح بخاری کی دوسری روایت، گویا معلوم ہو گیا کہ ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے۔ آئیں اب ہمارے پاس ایک اور روایت ہے جسے تہذیب الاحکام میں ہمارے شیعہ محدثین نے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ ایک دن امام علی علیہ السلام جب امام علی علیہ السلام اپنے زمانے میں کوفہ میں تشریف لائے، کوفہ میں تشریف لائے تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹا لوگوں میں اعلان کروا دو۔ کیا اعلان کرا دیں؟ کہ ماہ رمضان میں جو نافلہ نمازیں ہیں وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ نافلہ نمازیں کیا نہیں پڑھنی؟ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، یعنی نماز تراویح نہیں پڑھنی۔ مولا علی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا۔ یہ کیا ہے کہ نماز تراویح مسجد میں نہیں پڑھنی۔ امام حسن علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ دیکھو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانشین رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ نماز تراویح نہیں پڑھنی، کیونکہ امام علی علیہ السلام اس کو بدعت جانتے تھے۔ رسول اللہ نے جب یہ نماز جماعت کے ساتھ تراویح رکھی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے یہاں بھی روایات موجود ہیں، ماہ رمضان میں نافلہ نمازیں جو موجود ہیں وہ پڑھنی چاہیے، لیکن نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ نافلہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ہیں، ہمارے ہاں بھی نوافلہ ہیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نماز جماعت کے ساتھ نماز تراویح والی صورت نہیں ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے اعلان کروایا۔ جب اعلان ہوا تو لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کا اعلان سنا، روایت ہے تو لوگوں نے وہاں پر واہ ویلا کرنا شروع کیا اور صدائیں دی وہاں پر، وا عمرا وا عمرا۔ تو وہاں پر یہ واہ ویلا کرنے لگے، یعنی ان کا مقصد تھا کہ آپ کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب آئے تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا بیٹا یہ زور کی چیخ اور فریاد کی آوازیں کیسی ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کی بابا کہ یہ جو ہے آپ کے حکم کو میں نے پہنچایا ہے، میں نے ندا کرائی ہے کہ آج سے مسجد میں نماز تراویح نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہ جو ہے نام لے کر جو ہے صدا دے کے حضرت عمر کا نام لے کے یہ فریاد کر رہے ہیں۔ تو گویا اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں سارے شیعہ یعنی مولا علی کے مسلک والے نہیں تھے، مولا علی کو یعنی بعد از رسول خدا خلیفہ بلا فاصل نہیں مانتے تھے، بلکہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مولا علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ رسول مانتے تھے، تبھی تو وہ اس تراویح کی چھوڑنے پر حضرت عمر کو یاد کر رہے ہیں
اور مولا علی علیہ السلام پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صورتحال اس قدر خراب ہو رہی ہے اور یہ لوگ یعنی چیخ اور فریاد کر رہے ہیں، مسجد کا ماحول خراب کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جو کرنا یہ چاہتے ہیں جی۔ تو اب یہاں پر ہمارے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو ہماری اسی کتاب کا حوالہ دے کر کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی تھی، کہا کہ پڑھو۔ مولا علی علیہ السلام نے پہلے روکا تھا، آپ وہ والی بات کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ مولا علی علیہ السلام تو اس بات کو دیکھ رہے ہیں، پہلے روک رہے ہیں، جب دیکھا کہ نہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کے پیروکار ہیں تو ظاہری بات ہے جب ان کی سنت ان کے اندر رائج ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے، تو میں علی ان کو جتنا سمجھاؤں یہ نہیں سمجھیں گے۔ تو لہٰذا امام علی علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ جو ہے اسی میں بہتری سمجھی۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کو یہ درس دے رہا ہے، تو لہٰذا ہم رسول اور آل رسول کی سنت پر عمل کریں۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔